خاموشی سے گھر کے کام پر انجام دو. بزنس کا معاملہ ہے چھپا کے رکھیں. پیسے کا معاملہ ہے صیغہ راز رکھیں. تجوری کا معاملہ ہے کہیں بالکل دیوار کے کونے میں رکھیں. مگر مجلس میں آ جائیں تو کھل کے درود پڑھیں اور کھل کے نعرہ لگائیں. کوئی طرف میں آپ کو تیاری اس لیے کرا دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہ لگے اگر شروعات آپ نے کرائیے کہ مجمع بالکل جو ہے خاموشی نہیں. یہ مجمع بولتا ہے اور بہاری ہے. بہاری کو بلوانے کے لیے بہاری کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے پتا ہے کہ کیسے آپ کو تیار. ٹھیک ہے. کوئی زمانہ ہوا کرتا تھا کہ آپ بتایا نہیں کرتے تھے کہ آپ کون ہیں. کوئی زمانہ ہوا کرتا تھا جب آپ بتایا نہیں کرتے تھے کہ آپ کون ہیں. کوئی زمانہ تھا جب آپ چھپایا کرتے تھے کہ آپ کون ہیں. کوئی زمانہ تھا جب آپ کو یہ سوچنا پڑتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈکلیئر کر دوں گا تو بچوں کو پرابلم ہو جائے گی, فیملی کو پرابلم ہو جائے گی, مجھے پرابلم ہو جائے گی. جس مکان میں ہوں وہ مکان چھین لیا جائے گا, جس جگہ پہ ہوں اس جگہ سے جانا پڑے گا, جس جاب میں ہوں اس جاب سے ہاتھ دھونا پڑے گی. اب وہ زمانہ لگ گیا. ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں. وہ زمانہ چلا گیا. اب تمہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. محرم میں کالا لباس دیکھ کر علاقہ سمجھ جاتا ہے مولا ہی جا رہا ہے. سلامت رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں. اللہم صل علی. میں نے مجلس شروع نہیں کی, ابھی تیار کر لوں آپ کو. اب آمادہ ہو جائیے, آمادہ ہو جائیے. میں نے یاد نہیں آ رہا جونپور میں پچھلی 2 تقریروں میں ظفر بھائی میں نے یہ جملہ کہا کہ 50-60 سال میں اتنے نعرے لگا لو کہ مر کے قبر میں جاؤ تو فرشتے تمہیں دیکھ کے نعرہ لگائیں. یہ معیار ہونا چاہیے. میں ان مولویوں سے ہو ہی نہیں جنہیں نعرے حیدری سننے کے بعد پرابلم ہو جاتی ہے, یا وہ اپنا میٹر بھول جاتے ہیں, یا جو وہ لکھ کے لائے ہوتے ہیں اسکرین ان کی ختم ہو جاتی ہے, موضوع ان کا ختم ہو جاتا ہے. میرا تو طریقہ یہ ہے کہ زندگی علی کے نام سے شروع ہوتی ہے اور علی کے نام پہ ختم ہوتی ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد گھر جائیے گا, 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیے گا, ماں کا ہاتھ چومیے گا کہ شکریہ ماں تیرا کہ تو نے دنیا سکھائی کہ نہیں سکھائی, مگر تو نے ابو تراب کا غلام بننا سکھا دیا. میری ماں تیرا احسان کہ تو نے پیسے کمانا سکھایا کہ نہیں سکھایا, کالج میں پڑھنا سکھایا کہ نہیں سکھایا. تو نے میرے فیوچر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے باہر کی دنیا کے معاملات میں مجھے تیار کیا کہ نہیں کیا, مگر تو نے مجھے اتنی طاقت دے دی, آزاداری کی وہ دولت دے دی, سیاہ وہ لباس دے دیا, فرش عزا پہ بیٹھنے کا وہ ادب دے دیا کہ جسی فرش عزا پہ بیٹھتے بیٹھتے وہ مجاہد پیدا ہو جاتا ہے جس کی تابوت سے دنیا ڈرتی ہے. اور نہیں کیا, صبح تک واہ کرو گے تو کم ہے. اسی فرش عزا سے, اسی فرش عزا سے کوئی بھی آدمی کامیاب ہوتا ہے نا تو اس کے ریفرنس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ ہارورڈ سے آ رہے ہیں, یہ ہیوسٹن سے آ رہے ہیں, یہ برمنگھم سے آ رہے ہیں, یہ لنڈن کی فلاں یونیورسٹی سے آ رہے ہیں, انہوں نے فلاں جگہ سے یہ معاملہ کیا ہے, فلاں جگہ سے یہ کورس کیا ہے, فلاں جگہ سے یہ ڈپلومہ کیا ہے, فلاں جگہ سے یہ گریجویشن کیا ہے, یہ فلاں کے شاگرد ہیں, یہ فلاں کے استاد ہیں, یہ فلاں ادارے سے آ رہے ہیں, یہ فلاں منطقے سے آ رہے ہیں, یہ فلاں مؤسسے سے آ رہے ہیں, یہ فلاں آرگنائزیشن سے آ رہے ہیں. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے نا. تو جب اتنا بڑا تابوت آپ دیکھ رہے ہیں جس میں 4 کروڑ 20 لاکھ لوگ کھڑے ہیں کہ نزدیک آ جائیں, نزدیک آ جائیں, نزدیک آ جائیں, نزدیک آ جائیں, سب اگلی صف میں آنا چاہ رہے ہیں, تو کوئی پوچھے گا تو صحیح یہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو یہ اتنا پاورفل فرش عزا سے آ رہا ہے, فرش عزا سے. درود پڑھے محمد. سلامت رہیں. آپ آمادہ ہو چکے ہیں, اس لیے ایک موضوع کو لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں. انسان, اسلام اور شیعت بہت سادہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے آپ کا, اور ابوذر صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور ان کا چینل راہل پہ موجود. دیکھیے یہی تو ہندوستان ہے. مجلس حسین کی ہو رہی ہے اور دکھا راہل رہے ہیں. یہی ہندوستان ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا ایک طرف اور ہمارا ہندوستان ایک طرف. مل جل کر درود پڑھے محمد وآلہ.
ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، ساتھ چلتے رہیے گا. تو انسان کیسے ہوتا ہے؟ آدمی کی ساری کمیاں جب ختم ہو جاتی ہیں تو انسان ہو جاتا ہے. کوئی لمبی چوڑی جنگ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کا شاگرد نہیں بننا ہے، کہیں کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہے، کہیں جانا نہیں ہے. جتنا اندر جانور پن ہے، وہ جانور پن جب نکل جاتا ہے تو بس انسان بچ جاتا ہے. بہت آسان ہے، کوئی لمبی چوڑی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. جتنا بھی جانور پن ہے جب وہ باہر چلا جاتا ہے تو جو باقی بچ جاتا ہے اسے انسان کہتے ہیں. اب ہمارے ملک کی آبادی کتنی ہے؟ 140 کروڑ. ظاہر ہے 140 کروڑ میں سب انسان تھوڑی ہے. جہاں جہاں جانور پن ہٹتا چلا جاتا ہے، لڑائی، نفرتیں، آگ ببولا ہونا، لوٹنا، کھسوٹنا، مارنا، ختم کرنا، گرانا، آگ لگانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانوں کی پہچان نہیں ہے. یہ انسانوں کی پہچان نہیں ہے. تو آدمی میں جب یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں تو انسان نکھرتا چلا جاتا ہے، نکھرتا چلا جاتا ہے. یہ ہو گیا انسان. اب انسان میں بھی خصوصیات کے درجے ہیں، اس کی بھی جو خصوصیتیں ہیں اس میں بھی درجے ہیں. مثلا خود وقت پہ کھاتا ہے اور خود کھانے کے پہلے دوسروں کو کھلاتا ہے. یہ دو ڈیفرنٹ چیز. خود کھاتا ہے، وقت پہ کھاتا ہے، اچھا انسان ہے. لیکن خود کھانے کے پہلے دوسروں کو کھلاتا ہے، یہ اس سے اچھا انسان ہے. جسے مزے میں مزہ آئے وہ انسان ہے، جسے کھلانے میں مزہ آئے وہ اشرف المخلوقات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی کوالٹی ہے، اس میں بھی کیٹیگری ہے. اب اس انسان کی صفت اگر جمع کی جائے اور کمیاں ختم کر دی جائیں تو یہ مومن بن جاتا ہے. یہ مومن بن جاتا ہے، سچ بولتا ہے. یہ مومن کا پہلا درجہ ہے. ایمان کا متوسط درجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ سنتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے کانوں کو جھوٹی خبر سے محفوظ رکھتا ہے. وہ خرافات کی باتوں میں رہتا ہی نہیں ہے. اس کو آپ گروپ بازی میں دیکھیں گے ہی نہیں. وہ ٹولیاں بناتا ہی نہیں ہے. وہ ایسا مومن ہے جہاں کھڑا ہو جاتا ہے ماتمی سب جمع ہو جاتے ہیں. درود پڑھے محمد. اب اس انسان کے کمی کو ختم کر دیجئے اور اس کی کوالٹی کو ابھار دیجئے تو یہ مومن بن جاتا ہے. پھر مومن کی ساری کمیوں کو ختم کر دیجئے اور کوالٹی کو ابھار دیجئے تو یہ نبی بن جاتا ہے. نبی بن جاتا ہے. اب پھر نبیوں کے سارے کمال کو جمع کر دیں تو ایک تصویر بنتی ہے جسے علی کہا جاتا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ کچھ بڑے آرام سے میں آپ کو لے کے آیا ہوں تاکہ آپ میں علی 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 بن جاتا ہے. آپ کو بہت آسان لگتا ہوگا آپ کے مولا علی. آپ پوچھئے نبیوں سے کہ ناموں کا امتحان دینے میں نبیوں کو کتنے زمانے لگ گئے. ناموں کا، ان کی پہچان کہ ان سے پہچان ہے بتانے میں کتنے زمانے لگ گئے. یہ علی بن رہا ہے. اب علی نے انسان کے لیے کیا کہا ہے اسے سمجھ لیجئے کہ علی کی نظر میں انسان کیا ہے. افضل ترین کی بات نہیں کر رہا ہوں، بدترین کی بات کر رہا ہوں. بدترین جو سب سے گرا ہوا ہے اس کے لیے مولا کیا کرے. کہتے ہیں جسے دیکھ کر بے گناہ ڈر جائے وہ بدترین انسان ہے. یہ مافیاؤں کا جو پوری دنیا میں قہر ہے،
تیل کے مافیا، سیاست کے مافیا، سماج کے مافیا، زمین کے مافیا، وقت کے مافیا، یہاں کے مافیا، وہاں کے مافیا، یہ جو سارے مافیا ہیں نا، یہ سارے کے سارے مافیا کون ہیں؟ بدترین لوگ ہیں۔ تو اس کا اپوزٹ دیکھ لیجئے، اس کا مطلب جو حق ہڑپے وہ بدترین ہے اور جو حق ادا کرے وہ بہترین ہے۔ اپنی تعریف کیجئے گھر جا کے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ زہرا کو غصہ دینے یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہڑپنے والوں میں سے نہیں ہیں، حق ادا کرنے والوں میں سے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و کیا بنا؟ نبی سے خصوصیات جمع ہوئی تو کیا بنا؟ علی۔ اور علی کیا فرماتے ہیں؟ بدترین انسان وہ ہے جسے دیکھ کے بے گناہ ڈر جائے خوف۔ ٹھیک ہے، اب کمال ہے، آپ دیکھیے کمال ہے، ہر انسان کے اندر خوف ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر، ہر انسان۔ آپ نے آج تک کوئی انجیکشن ایسا دیکھا ہے جو ڈر ختم کر دے؟ ڈھیر سارے انجیکشن آ رہے ہیں، انجیکشن کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وائرس ختم کر دے گا، اور انجیکشن کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ آپ کی طاقتیں بڑھا دے گا، اور انجیکشن کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ بیماریاں ختم کر دے گا، لیکن آپ کو کوئی انجیکشن نہیں ملے گا جو ڈر ختم کر دے۔ اگر اس کے لیے آپ بہت تلاش کریں گے تو ڈاکٹر آپ کو کہے گا بھائی صاحب آپ کو نیند کا انجیکشن دے دے رہے ہیں، ڈر ختم ہو جائے گا۔ ڈر نیند میں ختم ہو جاتا ہے، اور نیند میں اگر آ جائے تو پھر آپ سو نہیں پائیں گے، بستر چھوڑ دیں گے، کمرہ چھوڑ دیں گے، گھر چھوڑ دیں گے۔ ڈر کی پہچان ہے جگہ بدلوا دیتا ہے، اور اب اگر کوئی انسان ہوتے ہوئے جگہ نہ بدلے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ مار دیا جاؤں گا، تو یہ طے ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں نا؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اگر کسی کو پتا چلا، مثلا میں ٹرین میں چل رہا ہوں اور کسی نے اچانک دھیرے سے کہا، میں کہا مولانا خیال رکھیے گا، ابھی پتا چلا ہے کہ تیسرے ڈبے میں کسی نے بم رکھا ہوا، میں بیٹھوں گا تو اتر جاؤں گا؟ جہاز میں کسی کو پتا چلے کہ فون آیا ہے کہ وہاں بم رکھا ہوا ہے، بتائیں مسافر بیٹھے گا کہ اتر جائے گا؟ کیوں؟ جہاں موت کا خوف ہوتا ہے وہاں آدمی اور انسان ٹھہر جاتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے۔ ڈر ختم کرنے کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، یہ لا علاج بیماری ہے، مگر خدا کی قسم جنہیں بچپن میں خاک شفا چکھایا گیا ہو، جنہیں حسین کا مصائب سنا کے رلایا گیا ہو، جن سے عباس کا علم اٹھوایا گیا ہو، جن سے حسین کے تعزیے کو کاندھا دلوایا گیا ہو، وہ جیتے بھی نہیں ڈرتے اور مرتے بھی نہیں ڈرتے۔ چائنا نے بتایا تھا مار دیے جائیں گے، رشیا نے بتایا تھا مار دیے جائیں گے، ورلڈ انٹیلیجنس نے بتایا تھا مار دیے جائیں گے۔ میں سوچ رہا تھا خامنہ ای نے جگہ کیوں نہیں بدلی، میں نے سوچا شاید یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے باپ نے یعنی میرے جد علی نے بستر چھوڑا ہوتا تو میں بھی مکان چھوڑ دیتا۔ آپ مل گئے؟ ڈر نہیں ہے، ڈر نہیں۔ اور یہ صرف ان کا معاملہ نہیں، ان کا معاملہ دنیا نے دیکھا۔ یہ ہر ایک سچے شیعہ کی پہچان ہے کہ وہ ڈرتا نہیں۔ اب جملے میں بول رہا ہوں سمجھنا آپ کو ہوگا۔ سچا شیعہ اگر نائجیریا میں ہوگا تو وہ اپنی حکومت سے نہیں ڈرے گا، اور نہیں کیا آپ نے، لبنان میں ہوگا تو وہ اپنی حکومت سے نہیں ڈرے گا، عراق میں ہوگا تو وہ اپنی حکومت سے نہیں ڈرے گا۔ سچا شرط یہ سچا ہونا چاہیے۔ وہ سچے کی پہچان کیا؟ سچے کی پہچان اس کو خوف نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ کربلا کے قافلے کے لوگ ہیں، کربلا کے قافلے کے۔ دیکھو نا، کربلا کے دو قافلے، ایک قافلہ جتنا تھا اتنا ہی رہا، اور ایک قافلہ بڑھا۔ جو زینب اور حسین کے ساتھ تھا وہ قافلہ اتنا ہی رہا جتنا تھا، لیکن جو زینب اور سجاد کے ساتھ رہا وہ قافلہ بڑھا۔
وہ قافلہ بڑھا. وہ 1400 سال پہلے کچھ اور تھا، 1300 سال بعد کچھ اور، 1200 سال کے بعد کچھ اور، 1000 سال کے بعد کچھ اور، 500 سال کے بعد کچھ اور. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 400 سال پہلے کچھ اور. یہ قافلہ بڑھتا ہے، یہ قافلہ بڑھتا. میں بھی سوچ رہا تھا کہ پوری دنیا میں اس بات پہ اب چرچا ہو. اب یہ چرچا نہیں ہو رہی مسلمان کتنا پاورفل ہے، اب چرچا ہو رہی ہے شیعہ کتنا طاقتور ہے. ارے تم کیوں اتنا ریسرچ میں پڑے ہوئے ہو بھائی؟ ہمارا تو انتظام مولا نے کچھ ایسا کر دیا کہ ادھر ٹھوکر لگی، ادھر یا علی کہا، ادھر مدد آ گئی. ہمیں کسی کے پاس جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اچھا آپ انصاف سے بتائیے، آپ پڑھے لکھے لوگ انصاف سے بتائیے. آپ دیکھیے پوری دنیا اللہ کا دشمن لڑ رہا ہے کس سے؟ شیعوں سے. رسول کا دشمن لڑ رہا ہے کس سے؟ شیعوں سے. انسانیت کا دشمن لڑ رہا ہے کس سے؟ شیعوں سے. تو بھائی یہ مسلمان ہیں کہاں؟ دیکھیے آپ سمجھ لیے، میں بہت پولیٹیکل سوال کرتا ہوں، اسے سمجھ لیے. بھائی ساری لڑائیاں تو ہم سے ہو رہی ہیں، تو بھائی ہمارے بھائی مسلمان ہیں کہاں؟ ان کی بھی تو کوئی لڑائی ہونی چاہیے. ہم نے تو دیکھا کہ شیعہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور وہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں بچا لیجیے. میں نے پوری مسجد پڑھ دی. پریکٹیکل چیز ہے، پریکٹیکل. بھائی ہم تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہماری مدد فرما، اور وہ امریکہ کو فون لگائے پڑے کہ ذرا دیکھ لیجیے گا یہاں بم گر رہا ہے، وہاں میزائل گر رہے ہیں، وہاں جہاز اڑ گیا، وہاں میدان چلا گیا، وہاں عمارت چلی گئی، وہاں بلڈنگ چلی گئی، وہاں فلاں چلا گیا، وہاں فلاں چلا گیا. پرابلم کیا ہے بھائی؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب راستہ بدل دیا جائے تو منزلیں نہیں ملا کرتی. غدیر سے تم نے علی لے لیا ہوتا تو پوری دنیا میں علی علی ہو رہا ہوتا. درود پڑھے محمد خدا کی قسم. فارس کی کھاڑی میں موجود سارے ملک امریکہ کی حفاظت میں ہیں. ایران خدا کی حفاظت میں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اسی سے ظاہر ہے کہ کیا ہونے والا ہے. کون کس کی حفاظت میں ہے؟ ایران خدا کی حفاظت. ایران کا سب کچھ خدا کی حفاظت. ایران کا سب کچھ، اس کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ امام کا ہے، امام وقت کا ہے، امام زمانہ. میرے عزیزان یہ جو ڈر ہے نا، ڈر یہ دو جگہوں پہ ختم ہوتا ہے. دو جگہوں. یا تو آپ کو کریمی پہ اتنا بھروسہ ہو کہ معاف کر دیے جاؤ گے، یا اپنی سچائی پہ اتنا بھروسہ ہو کہ ڈر نہ لگے. کریمی پہ اتنا بھروسہ ہو. اب یہ کریمی اگر دیکھنی ہے نا تو حور کے سینے اور دھڑکنوں کو ذرا دیکھ لو کہ کیسے ہے. جاتے وقت حور مضطرب نہیں ہے، حور مطمئن ہے، کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہاں جا رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کس کے پاس جا رہا ہے. ایسے کے پاس جا رہا ہے جہاں سے سواری خالی ہاتھ نہیں لوٹا. حسین کی بارگاہ میں پہنچا اور حسین نے بخش دیا. یہ بخشش بتا رہی ہے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آخری دن، آخری رات، آخری گھنٹے تک بس آ جانا، آ جانا. میں نے کہا خدایا میں تیری جنت میں آنا چاہتا ہوں، کیا راستہ ہے تیری جنت میں آنے کا؟ آواز ہے بس اپنے سینے کے دروازے کو حسین کے لیے کھول دو. تمہارے سینے کا دروازہ حسین کے لیے کھل گیا، اللہ کی جنت تمہیں مل گئی. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. اب آپ نے اس کا مطلب کیا نکالا کہ ہم نے مجلس برپا کر لی، علم اٹھا لیا، ذاکر بلا لیا، خطیب بلا لیا، مجلس برپا کر لی، نوحہ پڑھ لیا، ماتم کر لیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لمحے تم اپنا سینہ حسین کے لیے کھولتے ہو اسی لمحے یزید کے لیے بند کر دیتے ہو. جب تمہارا سینہ یزید کے لیے بند ہو جائے گا تو تمہارا اگلا قدم جنت میں ہوگا جس زمین کو کربلا کہتے ہیں. درود پڑھے محمد. محسوس کرتا تو ایک زمانہ تھا جب آپ کو بتانا پڑتا تھا کہ اب شیعہ ہیں، اب آپ کو بتانا نہیں.
اب آپ کا ماتم دیکھ کے، آپ کا لباس دیکھ کے، آپ کا چہرہ دیکھ کے، عاشور میں آپ کے آنکھوں کے آنسو دیکھ کے، تازے کے پیچھے دوڑتے ہوئے آپ کی حالت دیکھ کے لوگ بتا دیتے ہیں یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے وفادار، جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے وفادار، جن لوگوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کے وفادار، جس صنف میں رہتے ہیں اس صنف کے وفادار، کیوں؟ اس لیے کہ وفا آپ کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ماؤں نے مجلسوں میں بٹھا بٹھا کے یہی تو آپ کو سکھایا ہے، وفادار بنو، وفادار بنو، وفادار بنو، وفادار بنو۔ آپ میں دغاباز نہیں ہو سکتا، آپ میں دغاباز نہیں ہو سکتا۔ معاف کیجیے گا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ محسوس کر سکے تو محسوس کر دینا۔ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کربلا پہنچے آ گئے، کربلا پہنچے آ گئے، کربلا پہنچے آ گئے، 3-4 سفر کیا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں جیسا جھوٹا پہلے تھا ویسا جھوٹا اب ہے، جیسا برا پہلے تھا ویسا برا اب ہے، جیسے غلط وعدے کل کرتا تھا ویسے ہی آج کر رہا، تو معاف کرنا، عراق گیا ہے مگر حسین تک نہیں گیا، چونکہ جو حسین تک جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد خوف ختم ہو جاتا ہے، خوف۔ یہ کس نے دکھایا؟ 86 سال کے ضعیف نے بتایا، خوف ختم ہو جاتا ہے، ڈر نہیں لگتا ہے، ڈر نہیں لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ دنیا میں سماج میں جیتے ہیں تو ہر بڑا آدمی کچھ آ کے فرمان آپ کو سنا جاتا ہے، بھائی دیکھو کل فلاں دن ہے تم میرے ساتھ چلنا، اب آپ گھر میں بول رہے ہیں فلاں صاحب بلا رہے ہیں جانا، فرمان سنا آپ نے، چل پڑے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ علاقے میں دبنگ آدمی ہے، اس نے کہا بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ فلاں کی ہے، اچھا چلو اسے بیچ دینا، ہمیں خریدنا ہے اسے۔ اب آپ مجبور ہیں زمین اسے بیچے چلے جائیں، زمین بیچنا نہیں ہے آپ کو لیکن آپ بیچ دیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو دبنگ ہوتا ہے وہ فرمان تھوپتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ اس فرمان کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ دنیا میں ایک ملک ہے جسے بس تھوپنا آتا ہے، میں بہاری بول رہا ہوں آپ سے، بس تھوپنا آتا ہے، جنگ تھوپ دو، صلح تھوپ دو، بزنس تھوپ دو، ٹیکس تھوپ دو، سمجھ رہے ہیں نا، پرسنٹیج تھوپ دو، بھیا ہمارے سے ویپار کرو گے تو 50% لیں گے، 60% لیں گے، سب کچھ تھوپتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم 200 ملکوں میں ایک مرد تو نکلتا، دنیا کے 200 ملکوں میں، دنیا کے 200 ملکوں میں 7,000 زبان بولی جاتی ہے، ان 7,000 زبان بولنے والوں میں خدا کی قسم ایک بھی نہیں نکلا جو کہے کہ نہ تھوپی ہوئی صلح قبول کروں گا نہ تھوپی ہوئی جنگ قبول کروں گا۔ دنیا کی پوری آبادی میں ایک آدمی تھا سید علی خامنائی، جس نے کھڑے ہو کے کہا تمہاری توپ ہے ہوا کرے، تمہاری کشتی ہے ہوا کرے، تم بڑے ہو ہوا کرو، تم ایک نمبر ہو ہوا کرو، تمہارا پیسہ بڑا ہے ہوا کرے، تم سماج میں بہت آگے ہوا کرو، مگر یہ کربلا کی زمین ہے، یہاں سمجھوتے نہیں ہوا کرتے۔ آئے ہائے، ہم سارے کربلائی تمہارے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں نہ تمہاری جنگ قبول کریں گے نہ تمہاری صلح قبول کریں گے، تم آ گئے تو تمہیں دکھا دیں گے کہ اب تک ہم نے ممبروں سے خیبر پڑھا، اب آسمانوں میں خیبر ہوگی۔ کی جو نعرے مجھے لگاتے ہیں ایسے نہیں لگاتے، تائید ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، جس کو تائید ہوتی ہے وہی علی پکارتا ہے، وہی علی بولتا ہے، وہی علی سے استغاثہ کرتا ہے، وہی علی سے مدد طلب کرتا ہے، وہی علی